الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ پھر جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح طور پر، کہا انہوں نے یہ جادو ہے کھلم کھلا، اور انکار کر دیا ان نشانیوں کا عذروِ ظلم اور تکبر کے، حالانکہ یقین کیا تھا ان نشانیوں کا ان کے دلوں نے۔ بس دیکھیے کیسا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 13 اور 14 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حق کو دیکھ کر سمجھ کر دل سے حق کی حقانیت کا یقین آ جانے کے بعد جو محض ظلم اور تکبر کے طور پر انکار کرتے ہیں ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان کا تذکرہ چل رہا تھا، اسی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرف سے جب ان کو عصا کا معجزہ دکھایا جا چکا اور ید بیضاء کا معجزہ دکھایا جا چکا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً 7 اور معجزات بھی انہوں نے دیکھ لیے، گویا کل 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی حقانیت اور صداقت کے وہ ملاحظہ کر چکے، اور ان کے دل میں اس بات کا یقین ہو چکا کہ یہ سچ ہیں، یہ حق ہیں، اندر سے دل اس بات کو مان چکا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل اندر سے اس بات کا یقین کر چکے تھے کہ یہ ید بیضاء کا معجزہ اور یہ عصا کا معجزہ اور دیگر یہ تمام معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت کی حقانیت کی پوری دلیل ہیں، اور یقین ہے کہ یہ سچ ہے، حق ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز اور بات نہیں ہے۔ اس بات کا یقین کر چکنے کے بعد وہ معجزات جو بالکل واضح تھے، ان کے اندر کسی قسم کا ابہام اور خفا پوشیدگی نہیں تھی، اس کا کوئی دوسرا مطلب، کوئی اس کے اندر تعویلیں کیل و کال چونکہ چنانچہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محض ظلم کرتے ہوئے، یعنی حق کے خلاف ناحق پر اڑتے ہوئے، ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ایک چیز کی جگہ محل متعین ہو چکا، معلوم ہو چکا کہ یہ چیز اس مقام اور مرتبے اور کام کے لیے ہے، لیکن اس کو وہاں سے ہٹا کے اور جگہ پر اس کے خلاف میں استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ جس مقصد کے لیے دی ہے وہ مقصد معلوم ہے کہ اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اس مقصد کے لیے کان دیے ہیں۔ اس طریقے سے ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، اس کا ایک خاص مقصد ہے، ایک غرض ہے، ایک حکمت ہے، اور اس کے لیے اس نے استعمال ہونا ہے، اور اس استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھا اور بتا دیا ہے کہ نعمت کو استعمال کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بندہ
اس نعمت کو اس طریقے پہ استعمال نہیں کرتا، اس جگہ پہ استعمال نہیں کرتا، تو یہ ظلم کرتا ہے، یہ ظالم ہے۔ ظالم صرف کسی کو تھپڑ مارنے والے کو نہیں کہتے، کسی کے قتل کرنے والے کو نہیں کہتے، کسی سے مال چھین لینے والا بے شک ظالم ہے، لیکن صرف وہی ظالم نہیں ہے، وہ بھی ظالم ہے جو اپنے ماں باپ کا جو صحیح معنوں میں حق ہے اس کو جانتا ہے لیکن کرتا اس کے خلاف ہے، اپنی اولاد کا حق جانتا ہے لیکن کرتا اس کے خلاف ہے، اپنے ہمسائے کا حق جانتا ہے کرتا اس کے خلاف ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا پتہ ہے اس کو کہ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں اللہ نے کس مقصد کے لیے دیے ہیں، لیکن کرتا اس کے خلاف ہے، تو یہ ظالم ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ ہمارے استاد شیخ نذیر احمد صاحب جامع امدادیہ والے رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ٹوپی کو اتار کے پاؤں میں ڈال لینا اور جوتا اتار کے سر پہ رکھ لینا یہ ظلم ہے، یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہے، یہ ظلم ہے۔ ٹوپی پاؤں کے لیے نہیں بنی اور جوتا سر کے لیے نہیں بنا، جب اس کے خلاف استعمال کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا اب جس وقت حق سمجھ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ لیے، تو فرعون اور اس کے ارکان حکومت اور اس کی قوم یہ جان چکے کہ یہ بندہ جادو والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہے جا رہے ہیں سحر مبین، کھلم کھلا جادو ہے، کھلم کھلا جادو ہے۔ حالانکہ جتنے ماہرین تھے فن جادو کے ان سب کو بلایا گیا، مقابلہ کرایا گیا، ان سب نے جادو کا فن دیکھا جس کو یہ جادو کہہ رہے تھے، وہ سارے اعلان کر چکے کہ یہ جادو نہیں ہے، اور وہ اس کو مان چکے، اس پر ایمان لا چکے، اور اس ایمان پر وہ شہادت قبول کر چکے، اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے، لیکن پھر بھی فرعون کہے جا رہے ہیں کہ جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے۔ تو یہ اندر سے ان کے دل مان چکے تھے، جس کا اظہار اس وقت فرعون کی زبان سے بھی ہوا جب پانی میں ڈبکیاں کھائیں، تو پھر وہ بھی کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے فلما جاءتہم، پھر جب آ چکے ان فرعونیوں کے پاس، فرعون اور قوم فرعون کے پاس، آیاتنا، ہمارے معجزات، ہماری حق ہونے کی دلیلیں، ہماری طرف سے نشانیاں جب آ چکی، مبصرتن، جو بالکل کھلم کھلا واضح صاف ستھری نظر آنے والی ایسی نشانیاں جب ہماری طرف سے فرعون اور قوم فرعون کے پاس آ چکیں، قالو، تو انہوں نے ان سب کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے بعد کہا یہ ہے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یہ تو واضح جادو ہے۔ تو ایسا کہنا یہ ان کی طرف سے ظلم تھا، یہ ان کی طرف سے علو تھا، تکبر تھا، نفسانیت تھی، مال و دولت، عہدے، حکومت کا نشہ تھا، جو ان کو حق کے حق ہونے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے مانع بن رہا تھا۔ تو فرمایا وجاہدوا بہا، اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ بتلائی قرآن نے، ظلماً، محض ظلم کی وجہ سے، وعلواً، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ اچھا اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا پھر تو ہم اس موسیٰ علیہ السلام کے محتاط ہو جائیں گے، یہ بندہ جو کل تک اس کا پورا خاندان، ساری قوم بنی اسرائیل ہماری غلام تھی، ہماری نوکر چاکر تھی، ہمارے گھروں میں کام کاج کرنے والے تھے، ہم اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے محتاط ہو جائیں گے۔ اور بالکل یہی بات تھی جو رؤسائے مکہ کہہ رہے تھے، مکے کے چودھریوں نے، بالکل یہی وجہ تھی کہ جو یتیمی کی حالت میں پلا ہے اس کے محتاط ہم ہو جائیں، اس کا کلمہ پڑھ لیں، ہماری سرداری، ہماری چودراہٹ، ہم اتنے عرصے آباء و اجداد سے ہم تو کعبہ کے متولی آ رہے ہیں، دنیا ہمارا احترام کرتی ہے،
ہم اس کے محتاط ہو جائیں پھر تو ہمارا سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اس وقت کے جو یہودیوں کے، عیسائیوں کے پوپ تھے، مولوی تھے، جو ان کے اہل علم تھے، انہوں نے صرف اس وجہ سے نہیں مانا کہ اگر ہم نے اس کو مان لیا تو ہمارے نذرانے، ہماری جو پیری مریدی چل رہی ہے، لوگ جو ہمیں نوازتے ہیں، پھر تو ہم بھی اس کے مرید بن جائیں گے، تو ہمارے تو ساری پوری کی پوری وہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، ہماری تو ساری وہ عقیدت لوگوں کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمیں نذرانے آنے بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے محض حسد کی بنا پر نہیں مانا، اپنے مفادات کو ان پر زد پڑنے کی وجہ سے نہیں مانا، اور جو دنیا دار رؤساء تھے انہوں نے اپنی چودراہٹ کی وجہ سے نہیں مانا۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہتے ہیں بظاہر مالی لحاظ سے، عہدے منصب کے لحاظ سے، باقی معاملات میں فقیر ہیں بیچارے دنیاوی مادی اسباب کے لحاظ سے، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دنیاوی مادی حساب سے یہی معاملہ تھا، مادی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ان کا بھی یہی معاملہ۔ گھر میں کبھی آگ جلتی ہے، کبھی نہیں جلتی، کبھی کھانا پکتا ہے، کبھی نہیں پکتا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن قیصر و کسریٰ کے محلات اور ان کے خزانوں کو فتح کر رہے ہیں۔ تو اسی بنا پر یہ کہنے لگے وجاہدوا بہا، اور انکار کر دیا ان فرعونیوں نے بہا ان معجزات کا، ظلماً ازروئے ظلم کے، وعلواً اور ازروئے اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھنے کے، حالانکہ واستیقنتھا انفسہم، ان کے اپنے دل ان معجزات کے حق ہونے کا یقین کر چکے تھے، اندر اندر سے سمجھتے تھے۔ جیسے آج مسلمان کسی سے پوچھو نماز، تو سارے مسلمان ہاں جی بہت اچھی چیز ہے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ اچھا ابھی تو کیوں نہیں پڑھتا؟ اب رکاوٹ تو بتا۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے مسلمان کو نماز پڑھنے کے، کیا رکاوٹ ہے؟ کسی سے پوچھو سچ بولنا، حق بولنا، تو سارے کہیں گے بہت اچھی بات ہے، پھر تو کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ یعنی جتنے دین کے کام ہیں جو دین نے بتائے ہیں، چونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے، وہ ساری بات ہر مسلمان مانے گا، لیکن ماننے کے بعد اپنی نفسانیت ہے جو انسان کو دین پر عمل کرنے نہیں دیتی۔ چاہتے ہوئے نماز کو اچھا سمجھتے ہوئے نمازی نہیں ہے، سچ کو اچھا سمجھتے ہوئے سچ بولنے والا نہیں ہے، جھوٹ کو برا سمجھتے ہوئے جھوٹ سے بچنے والا نہیں ہے۔ جتنے بھی دین کے کام ہیں انسان کی فطرت ان کو صحیح مانتی ہے، مزاج انسان کا، طبیعت انسان کی، طینت انسان کی، آفرینش انسان کی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ دین اسلام کی بتائی ہوئی ایک ایک بات حق اور سچ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر اپنے ماحول کی وجہ سے، نفسانیت کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، اپنے دل کے اندر پتنی کیا کچھ اس نے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بیچارہ حق پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو ان کا معاملہ بھی یہی تھا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا اب ان کا حال جو آپ نے سنا، اس کے بعد فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس ذرا غور سے دیکھیے اس قصے کو، فرعون کو دیکھیے، کون سا کامیابی کا دنیا کا سبب تھا جو اس کے پاس نہیں تھا۔ کوئی ایک تو بتائے کہ فلاں اس کے پاس کامیابی کا سبب دنیاوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، اسباب کے درجے میں نہیں تھا، سب کچھ موجود تھا، اور اللہ نے جب ہلاک کیا تو کسی ایک سبب کو بھی پہلے نہیں چھینا، نہ دولت چھینی، نہ حکومت چھینی، نہ اپنے اس کے ووٹر اور برادری قوم اس کے حمایتی چھینے، کچھ بھی نہیں چھینا، سب کچھ کو ساتھ رکھتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی بے زبان بے جان مخلوق پانی سے ڈبکیاں دے دے کے مارا، جس پانی سے کائنات کی ایک ایک چیز کی حیات کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ پانی سے ہر چیز کی زندگی ہے، اللہ نے اسی پانی کو ان کے لیے موت کا پیغام بنایا۔ یہ ہمیں سمجھانا تھا، یہ ہمیں بتلانا ہے، ورنہ آج کسے کہانیاں سنا کر کے محض صرف ذہنی سیر نہیں ہے، تفریح تباہ نہیں ہے کہ ہم نے سن لیا چلو تھوڑا سا حظ آ گیا۔ تو فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، غور سے دیکھیے، عبرت کی نگاہ سے دیکھیے، فانظر نگاہ عبرت سے دیکھیے کیسا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔
وہ بھی دنیا کی سپر پاور تھی اور سمجھ یہی رہا تھا کہ بس مولویوں کو ختم کر دوں گا تو میرے ملک میں امن آ جائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، مولوی آیا، اس نے فساد مچایا، میں اس کو ختم کر دوں گا تو پھر میرے ملک میں امن آ جائے گا۔ آج کا سپر پاور، آج کا کفر بھی، آج کا فرعون بھی یہی سمجھتا ہے، لیکن نہ وہ کامیاب ہوا اور نہ یہ کامیاب ہوگا۔ حق کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ اس لیے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اللہ نے ان کو فسادی کہا ہے۔ فرعون اور ان کے حامیوں کو قرآن مجید مفسدین کہہ رہا ہے کہ ان فسادیوں کا انجام دیکھیے، لیکن اپنے ذام میں تو وہ فسادی نہیں تھے، اپنے ذام میں تو وہ بڑے امن کے دائی تھے، اپنے خیال میں تو وہ دنیا کو امن کا درس دینے والے تھے۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے جو بندہ امیر ہو یا غریب ہو، حکمران ہو یا رعایا میں سے ہو، جو اللہ کا حکم توڑتا ہے وہ فساد مچاتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھا ہے، نماز والا حکم آیا اللہ کا اس نے توڑ دیا، حق اور سچ والا حکم آیا اللہ کا اس نے توڑ دیا، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، جو کام بندہ خلاف شریعت کرتا ہے، چاہے وہ مسجد میں کر رہا ہے یا گھر میں کر رہا ہے، بازار میں کر رہا ہے یا کسی اور جگہ میں کر رہا ہے، یہ بیچارہ خدا کی زمین پر فساد مچا رہا ہے۔ اللہ کی زمین کا امن یہ اسی کے ساتھ مشروط ہے کہ خدا کے حکموں کو پورا کیا جائے۔ جب اللہ کے حکم کسی زمین پر پورے ہوتے ہیں اس میں امن ہوتا ہے، جب خدا کے حکم توڑے جاتے ہیں وہاں فساد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔